حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات جاننا چاہیے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش دیگر افراد کی طرح نہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود عنصری پیدائش کے حق تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس میں بھی حضرت مجدد الفسانی یہ فرماتے ہیں کہ وجود سرور از عالم امکان نہ باشد، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہے وہ عالم امکان سے نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام لوگوں کی طرح ہیں، اگر عام لوگوں کی طرح ہوتے تو تحت الثری سے لے کر عرش تک یہ اس عالم امکان سے تو حضور کی پیدائش ہی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جہان پیدا فرمایا جس میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کوئی اور نہیں ہے، اس میں سے حضور کی تخلیق ہوئی ہے۔ اس کی طرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے ایک شعر میں اشارہ کیا ہے، کہتے ہیں واجب میں عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، حیران ہوں میرے اے شاہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ واجب الوجود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو، واجب تعالیٰ بھی بولا جاتا ہے اور واجب الوجود بھی۔ کائنات میں واجب الوجود ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور ممکنات میں ہم سب ہیں، انسان بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، سب ممکنات میں، نبی بھی۔ اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ واجب الوجود تو ہیں نہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو معراج کروائی تو فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، بندہ خاص ہیں۔ تو واجب میں عبدیت کہاں، اگر خدا ہوتے تو پھر عبد تو نہ ہوتے، اس کا مطلب ہے خدا تو نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ کیا وہ عام لوگوں کی طرح ہیں، تو کہتے پھر واجب میں عبدیت کہاں لیکن ممکن میں یہ قدرت کہاں، کہ اگر ہم عام لوگوں کی طرح یا رسول اللہ آپ کو سمجھیں تو پھر جو وہ معراج کے معاملات ہیں، یا وہ جو حضرت علی سے مروی جامع ترمذی میں ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تھے تو کوئی درخت یا کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جو السلام علیک یا رسول اللہ نہ پڑھتا ہو حضور کو دیکھ کر، تو پھر یہ کمالات عام بندے کو کیوں نہیں حاصل؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ واجب میں عبدیت کہاں کہ خدا تو آپ ہیں نہیں، لیکن ممکن میں یہ قدرت کہاں کہ ہم نے آپ کو عام لوگوں کی طرح نہیں سمجھا، حیران ہوں میرے اے شاہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یعنی آپ خدا بھی نہیں ہیں لیکن عام لوگوں کی طرح بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ثابت ہوا کہ خدا تو ایک ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی ایک ہیں، برابری اور مماثلت کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کو کوئی اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھے، لیکن یہ زیادتی بھی نہ کرے کوئی کہ مخلوق کو حضور کے برابر سمجھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس جہان سے پیدا فرمایا ہے وہاں سے کسی اور کی تخلیق نہیں ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام کی پیدائش بھی بے مثل و بے مثال ہے، حضور کا وصال بھی، حضور کی زندگی بھی، اور حضور علیہ السلام کا ایک ایک عمل بے مثل ہے۔